آج کل ہر طرف عمران خان ہو رہی ہے۔ عمران خان کو یہ ہو گیا، عمران خان کو وہ ہو گیا، عمران خان کو چپیڑ لگ گئی ہے، عمران خان کی حکومت چلی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے یوٹیوب فیملی، میں ہوں محمد عرفان اور آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عرفان ارائی ولاگ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ آج کا چھوٹا سا ویڈیو اور ولاگ میں شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، کرم فرمانے والا ہے اور ستار العیوب ہے۔ ساتھ ہی میں نبی پاک کی صحت اللہ کی ذات کی دستور پاک پڑھوں گا، آپ سب بھی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ابھی ویڈیو میں نے میری پیاری یوٹیوب فیملی ذکر کیا عمران خان کا۔ عمران خان کی تو بات ہوتی رہے گی، آپ سب میرے ساتھ بہت تعاون کر رہے ہیں، میری ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں اور آپ سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے سے اتنا پیار محبت کر رہے ہیں۔ اور آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ بھی ہے، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور کامنٹ تو کرتے ہیں پھر بھی کر دیں۔ تو اب آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ پورے پاکستان میں، پاکستان کے ہر گلی کوچے میں ذکر ہے عمران خان کا۔ عمران خان کی حکومت چلی گئی، کوئی رو رہا ہے، کوئی خوشیاں منا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی مٹھائیاں بانٹ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ ہم بھی نیوز دیکھ دیکھ کے پک گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ عمران خان کی حکومت گئی ہے اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کے اپنے کالے کارناموں کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اگر عمران خان ٹھیک ہوتا، اس کے کارنامے ٹھیک ہوتے، اس کی حکومت کو کوئی نہیں ہلا سکتا تھا۔ جب انسان کے کارنامے ہی کالے ہوں، کرتوت ہی کالے سیاہ ہو، اور پھر حکومت جانی جانی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن کریم فرقان مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے وہ فرعون ہو، مشرف ہو، زرداری ہو، نواز شریف ہو، یا 2-3 دن پہلے جو سبق دوش ہوا ہے، اپنی کرسی سے ہٹا ہے، وہ عمران خان ہو، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نہیں بچ سکتا، اس کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ میرے پیارے پاکستانی بہن بھائیوں، میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں عمران خان کی حکومت کیوں گئی ہے۔ میرے پیارے پاکستانی بہن بھائیوں، عمران خان کے اپنے ہی کارنامے ایسے تھے۔ ایک تو اس کی کابینہ خود ٹھیک نہیں تھی، اس کو غلط گائیڈ کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کی کابینہ جو ہے نا پیسے بنانے میں لگی ہوئی تھی، عمران خان بس اس کو آ کے ایسے ایسے کرتے تھے، زبردستی ملک ٹھیک چل رہا ہے، معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، کیا ٹھیک ہو رہی ہے، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے۔ معیشت جب ٹھیک ہوتی ہے مہنگائی نہیں ہوتی پیارے پاکستانی بہن بھائیوں۔ تو پچھلے سال رمضان شریف کا مہینہ تھا، اپریل کا ہی مہینہ تھا، 1 اپریل کو عمران خان کی حکومت نے، وفاقی حکومت نے، پنجاب حکومت نے اور باقی بھی سب صوبائی حکومتوں نے ظلم کیا تھا تحریک لبیک پاکستان پہ اور ان کے کارکنان پہ، ان کے چاہنے والوں پہ، جو اس کو سپورٹ کرتا تھا اس پہ بھی حکومت نے ظلم کیا۔ جس نے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگایا، اس پہ بھی پنجاب پولیس نے اور عمران خان کے گنڈے حواریوں نے ظلم کیا، ٹھیک ہے۔ اپریل کے مہینے میں ماہ رمضان شروع ہوا تھا جی، رپورٹ ملی ہے تحریک لبیک والے ملک میں فساد پھیلائیں گے، تو ہم سعد رضوی صاحب کو گرفتار کر رہے ہیں۔ چلو جی، آپ لوگوں نے گرفتار کر لیا، میں سلام پیش کرتا ہوں سعد رضوی صاحب جو تحریک لبیک پاکستان کے، میں بھی سپورٹ کرتا ہوں تحریک لبیک پاکستان کے، وہ ہمارے امیر صاحب ہیں، ان کی جرت کو، استقامت کو میں سلام کرتا ہوں۔ انہوں نے 5 مہینے جیل کاٹی، سخت جیل کاٹی، انہوں نے کبھی بہانہ نہیں بنایا۔ آج میری طبیعت خراب ہے، میں بیمار ہوں، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ یہاں پہ پیپلز پارٹی کا کوئی گرفتار ہو جائے دوسرے دن بیمار، پی ٹی آئی کا گرفتار ہو جائے دوسرے دن بیمار، جے یو آئی فے کا پکڑا جائے دوسرے دن بیمار، پی ٹی آئی کے نون لے کے سب پکڑے جاتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے، کوئی دل کا مریض بن جاتا تھا، کوئی کیا۔ اور ہم سعد رضوی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، تحریک لبیک کو ترقی دے، انہوں نے کبھی نہیں بہانہ بنایا، کسی کارکن نے بھی جو ہے نا بہانہ نہیں بنایا کہ ہم بیمار ہیں، ہمیں جو ہے نا ہسپتال لے جائیں آپ، کسی نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، کیونکہ وہ سچے تھے، سچے عاشق رسول تھے، سبھی عاشق رسول ہیں۔ پی ٹی آئی والے بھی ہوں گے، سارے پی ٹی آئی والے بھی ہوں گے عاشق رسول، میں یہ نہیں کہتا، کیونکہ وہ بھی مسلمان کے نہیں ہوں گے، وہ عاشق رسول وہ بھی ہوں گے۔ جو جذبہ عشق تحریک لبیک کے کارکنان نے دکھایا،
وہ جذبہ میں نے کسی بھی پارٹی میں نہیں دیکھا۔ اللہ پاک دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر ایسا دکھایا تحریک لبیک کو کہ پچھلے سال جن پہ ظلم ہوئے تھے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ گن گن کے اس ظلم کے بدلے لے رہا ہے۔ کس سے؟ پی ٹی آئی والوں سے، عمران خان سے۔ عمران خان نے رمضان شریف کے مہینے میں سچے عاشق رسول روزے سے تھے، ان کو شہید کرایا تھا، تیزاب پھینکوایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ میرے پیارے پاکستانی بہن بھائیو، ابھی بھی وقت ہے، آپ لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں۔ اب ان کی گورنمنٹ گر گئی ہے، بینر اٹھا کے پاک فوج پہ غلط کومنٹ بک رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو ہدایت ہے۔ عمران خان کی حکومت جانے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں پہ ظلم کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بدلہ لیا ہے، کیونکہ تحریک لبیک والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے نکلے تھے، کوئی اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں نکلے تھے۔ اس طرح پورے 6 مہینے 7 مہینے پی ڈی ایم والے نکلے ہیں، کسی نے نہ اسلام کا نام لیا ہے، نہ اللہ کا نام لیا ہے، نہ رسول کا نام لیا ہے۔ مولوی فضل الرحمان، اس کے چہرے پہ سنت رسول ہے، اس نے بھی دین اسلام کو صرف اپنی کرسی کی خاطر تو استعمال کیا ہے، کبھی اس نے ناموس رسالت کے لیے ایک الفاظ بھی نہیں کہا۔ عمران خان نے جو ظلم کیے میں انشاءاللہ اور ویڈیو میں آپ سب سے شیئر کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ تو اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں کہ جو ہمارے بہن بھائی رشتہ دار دوست احباب بیمار، اللہ پاک ان کو شفا دے، میرے بھی بھائی بیمار، اللہ پاک ان کو بھی شفا دے، اللہ پاک عالم اسلام کی خیر فرمائے، ملک پاکستان کی خیر فرمائے، آمین۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔